اچھا، خود اعتمادی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو پیدائشی طور پر مل جاتی ہو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک ہنر ہے، ایک سکل ہے، جسے وقت کے ساتھ بنایا جاتا ہے، اسے سیکھا جاتا ہے۔ چلیں آج ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ کیسے خوف پر قابو پا کر اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کوئی بھی اپنی خود اعتمادی کو بڑھا سکتا ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ خود اعتمادی کے بغیر زندگی واقعی ایک ایسی کشتی جیسی ہے جو دریا میں بہہ تو رہی ہے، لیکن اسے اپنی منزل کا کچھ پتہ ہی نہیں، اسے کوئی سمت نہیں معلوم۔ اور یہی خوف اور شرمندگی ہوتی ہے جو ہمیں ہماری اصل صلاحیتوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ تو چلیں اس کہانی میں اترتے ہیں۔ ایک بہت مصروف شہر میں ایک تاجر رہتا تھا جو نمک بیچ کر اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ ہماری آج کی کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا، وہ ہے اس کا بڑا بیٹا، جس کی زندگی کم خود اعتمادی کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ اب یہاں دیکھیں، دونوں بھائیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بیٹا بہت ہی شرمیلا، خاموش طبع اور دوسروں سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ ہچکچاتا تھا، اور اس کی اسی خاموشی کی وجہ سے لوگ اکثر اسے بے وقوف سمجھ بیٹھتے تھے۔ دوسری طرف چھوٹا بھائی بالکل اس کے الٹ تھا، بہت پر اعتماد اور زندگی سے بھرپور۔ اور بس یہ ایک ایسا چکر بن گیا تھا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ والد صاحب اپنے بڑے بیٹے کے شرمیلے پن سے اکثر مایوس ہو جاتے اور اسے خوب ڈانٹتے تھے۔ اس ڈانٹ سے لڑکے کا بچا کچا اعتماد بھی ٹوٹ جاتا۔ اس کا اثر پھر اس کی پڑھائی پر پڑا، جہاں وہ ڈر کے مارے امتحانات میں ٹھیک سے جواب بھی نہیں لکھ پاتا تھا۔ اور پھر جب اس نے کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کیا تو اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے ایسی غلطیاں ہونے لگیں جن کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب حالات ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئے جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ یہ واقعہ ان کی نمک کی دکان پر پیش آیا، اور یہ وہی لمحہ تھا جب اس نوجوان کا خوف آخرکار خاندان کے لیے تباہی کا باعث بن گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن والد دکان پر نہیں تھے تو کچھ چالاک لوگ وہاں آئے اور انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے لڑکے سے کہا کہ اس کے والد نے ہی انہیں بھیجا ہے تاکہ وہ نمک کی ساری بوریاں لے جائیں۔ اب خوف اور ہچکچاہٹ کی وجہ سے وہ نوجوان ان سے کوئی سوال ہی نہ کر سکا، اور بس اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں سارا سامان لے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب والد واپس آئے اور دکان کو بالکل خالی پایا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ ان کے الفاظ تیز دھار خنجر کی طرح تھے۔ وہ چیخیں، تم بیکار لڑکے، تم نے میری ساری زندگی کی کمائی برباد کر دی، ابھی اسی وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس نوجوان کو اندر سے پوری طرح توڑ کر رکھ دیا۔ والد کا غصہ، پڑوسیوں کے تانے اور اپنی بے بسی کا بوجھ، ان سب کے نیچے دب کر وہ سیدھا دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ شرمندگی اس کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اس نے بس یہی سوچا کہ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو ہمیشہ ایک ناکام انسان ہی رہے گا۔ شرم اور مایوسی کے اس گہرے اندھیرے میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ اس کی کہانی کا اختتام تھا؟ ٹھیک اسی وقت جب وہ ہمت ہارنے ہی والا تھا، ایک بوڑھے سمجھدار شخص کی نظر اس پر پڑی۔ انہوں نے اسے بچا لیا، لیکن انہوں نے صرف اس کی جان ہی نہیں بچائی بلکہ اسے اپنی زندگی کو دوبارہ سے بنانے کا ایک راستہ بھی دکھایا۔ اس بزرگ نے اسے 3 دن کا ایک چیلنج دیا، 3 کام جن میں سے ہر ایک اس کے ایک خاص قسم کے خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ پہلا، سماجی خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے 10 اجنبیوں سے بات کرنا۔ دوسرا، کارکردگی کے خوف پر قابو پانے کے لیے 10 بچوں کو کچھ پڑھانا۔ اور تیسرا، سب سے مشکل، اپنے ذاتی خوف کا سامنا کرنے کے لیے اپنے والد کے پاس جا کر معافی مانگنا۔ نوجوان نے امید کی ایک چھوٹی سی کرن کے ساتھ یہ چیلنج قبول کر لیا، اور جیسے جیسے وہ ہر کام کو پورا کرتا گیا اسے ایک بہت ہی حیرت انگیز چیز کا احساس ہوا۔ وہ یہ کہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو خوف خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ اجنبیوں سے بات کرتے ہوئے، بچوں کو پڑھاتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ اس کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ آخرکار اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور تیسرے دن اپنے والد کے پاس جا کر معافی مانگ لی۔ بیٹے میں یہ نئی ہمت اور تبدیلی دیکھ کر باپ نے بھی اسے کاروبار میں ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ نوجوان اپنی کامیابی پر حیران تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ تبدیلی کا سب سے بڑا مرحلہ تو ابھی باقی ہے۔ اور یہ ہے کہانی کا سب سے اہم سبق۔ اس بزرگ نے اسے سمجھایا کہ اس کی اصل پریشانی اس کا شرمیلا پن نہیں تھا، جو کہ ایک شخصیت کی عادت لگتی ہے۔ اصل دشمن تو ایک جذبہ تھا، یعنی خوف۔
یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے اس کی پوری دنیا ہی بدل دی۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن شرمیلا پن نہیں تھا، وہ خوف تھا۔ جب ایک بار اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا اصل دشمن کون ہے تو پھر وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اچھا، تو دشمن کی پہچان تو ہو گئی، یہ پہلا قدم تھا۔ اگلا مرحلہ تھا ایک نئی پر اعتماد شخصیت کی تعمیر کرنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے جاتا ہے؟ اس دانا شخص نے اسے ایک اور گہرا راز بتایا۔ دنیا ایک آئینے کی طرح ہے، وہ ہمیں بالکل ویسا ہی دیکھتی ہے جیسا ہم خود کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتا ہے، بھلے ہی اندر سے ڈر کیوں نہ لگ رہا ہو، تو دوسرے اسے کبھی کمزور نہیں سمجھتے۔ تو اس پوری کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات، خود اعتمادی وراثت میں نہیں ملتی، اسے قدم بقدم بنانا پڑتا ہے۔ دوسری بات، یہ تب ہی بڑھتی ہے جب ہم اپنے آرام کے دائرے یعنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی ہمت کرتے ہیں۔ تیسری بات، اصل طاقت دوسروں کی رائے میں نہیں بلکہ اپنے اوپر یقین رکھنے میں ہے۔ اور آخر میں، مسلسل ہمت اور استقامت کسی کی بھی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور اس نوجوان کا کیا بنا؟ خیر، کچھ سالوں بعد وہ شرمیلا اور ہچکچانے والا لڑکا ایک بہت مشہور تاجر بن گیا، جس کی عزت نہ صرف اس کی ذہانت کی وجہ سے کی جاتی تھی بلکہ اس کی اس خود اعتمادی کی وجہ سے بھی جسے اس نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ یہ کہانی بہت ہی شاندار طریقے سے یہ واضح کرتی ہے کہ ایک زندگی کیسے مکمل طور پر بدل سکتی ہے، اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ وہ کون سا پہلا چھوٹا سا قدم ہے جو آج کسی بھی خوف کا سامنا کرنے کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے۔